اچھا پھر پیچھے آ جائیں تو یہاں ایک اور منظر نظر آتا ہے، سروں کا ہجوم ہے اور دیوانہ وار لوگ دوڑ رہے ہیں، اور شرق سے غرب اور شمال سے جنوب سے آئے ہوئے لوگ یہاں دوڑ رہے ہیں۔ مالک دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل، پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ وہ تو میلین اخضرین سے بھاگ کر کس لیے گزری تھی کہ یہاں سے بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں ماں بیٹے اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، عجیب منظر ہے کہ یہاں بھاگا جا رہا ہے، پانی مقصد نہیں ہے، بیٹے کو تلاش کرنا مقصد نہیں ہے۔ کہا میری محبوب بندی کی ادا ہے اور تم نے اس ادا کو اختیار کرنا ہے۔ حاجرہ تو نے بھی حد کر دی کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں دن کو بھی خوف آتا تھا وہاں راتیں بھی کاٹی، لیکن میں تیری گزرگاہوں کو جلوہ گانا بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ قیامت تک ولی بھی دوڑتے رہیں گے، قیامت تک بادشاہ بھی دوڑتے رہیں گے، کج کلا بھی دوڑتے رہیں گے۔ خود امام الانبیاء نے وہاں عیسائی کی ہے، اور محبتوں کا کیسا منظر ہوتا ہے، اور اس کیا جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے عقیدتوں کا۔ اچھا یہاں رک کر کے پھر بات کہوں گا، جس جگہ پہ سیدہ حاجرہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے، وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور وہاں احترام اور محبتوں کے ضابطوں کو ملحوظ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے، اور حضرت حاجرہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ جہاں ولیہ کے قدم لگ گئے، اور وہ ولیہ بھی بنی اسرائیل کی، وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور جلوہ فراز ہیں اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا، اس کے مراتب کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے، جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے، یہ سارے قدموں پہ نشانوں پہ گھوما جا رہا ہے۔ حج نام اسی کا ہے، کبھی باپ کے قدموں پہ، کبھی ماں کے قدموں پہ، اور کبھی حضرت اسماعیل کے قدموں پہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے حج، اور کبھی وہاں ہونٹ رکھے جا رہے ہیں جہاں حضور نے ہونٹ رکھے۔ یہ منظر نامہ ہے حج کا، اور یہ عقیدتوں کا ایک اور محبتوں کا ایک نصاب ہے، اور یہاں آ کر کے ہمیں ایک درس دیا گیا، ایک سبق پڑھایا گیا کہ تمہیں انہیں راہوں پہ دوڑنا پڑے گا جن راہوں پہ میرے بندے چلے ہیں۔ اچھا انسان کا ذہن دوڑتا ہے کہ اس شہر کی قسم رب نے کیوں کی ہے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہاں رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود اور رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے۔ انسان بھاگتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے اس شہر کی گلیوں میں، اس کے کوچہ و بازار میں، کہ شاید اس لیے قسم کھائی ہو، شاید رب نے اس لیے قسم کی ہو، لیکن میرے رب نے آگے وضاحت کر دی۔ اگر وضاحت نہ کی جاتی شاید ہمیں کوئی وہ بات کہنے نہ دیتا، اگر وضاحت نہ ہوتی ہمارا ذہن پھر بھی ادھر جاتا، لیکن شاید لوگ کہتے کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تفسیر بالرائے کر رہے ہو، لیکن میرے رب نے صاف اور واضح کہہ دیا، محبوب بھی شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ یہاں میرا عزت والا گھر ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ و منا و عرفات ہے۔ محبوب یہ عزت کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم کیوں کر رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے کہ یہاں تو جو رہتا ہے، یہاں تیرا جو بسیرا ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ مجھے قسم اس لیے کہ یہاں تو رہتا ہے۔ اچھا غور کیجئے، یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑے مزے کی بات کہی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ یہ علماء کے ہاں علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں، اور بعض نے کہا مدینہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ کسی نے کہا مکہ افضل، مدینہ کی عظمت کا منکر نہیں ہے، فضل کس کا ہے؟ کسی نے کہا مدینہ شریف افضل، مکہ المکرمہ اور مشرفہ کی عظمت کا وہ منکر نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ مدینہ افضل ہے، دلائل یہ۔
کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل، دونوں طرف سے دلائل میں زور بھی ہے، وزن بھی ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک انوکھی اور نرالی بات کر دی، اور کہاں سے دلیل لی؟ اسی آیت سے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضرت شیخ نے کہا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے تو مدینہ افضل ہو گیا، جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا، وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، وہ مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔ اور شیخ شہاب کی بھی سنیے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی بھی کہانی سنیے۔ شیخ شہاب کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، تصوف کا وہ امام کہ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ آپ کی کتاب عوارف المعارف کا روزانہ نماز عصر کے بعد درس دیتے ہیں۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ ایک پیر اٹھائیں تو ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اس دھرتی پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو مرید نے جب سوال کیا تو شیخ نے برجستہ کہا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا کہ حضور پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا اس زمانے میں لوگ جنت کی آرزو کرتے تھے۔ یہ آج کے نعت خواں کہتے ہیں ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے، بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی، مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو، اور جنت میں ہیں تو۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لوں تو انداز تغزل آسمان کو چور ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، اور جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف ادھر ہی رہا۔ چلو اس پہ ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ صف اول کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کودہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر سمجھ لگ جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، آپس میں لڑائی ہو جائے، الجھاؤ ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جہاں قبلہ نظامی صاحب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 7 والی صف پہلی صف ہے، یقیناً یہی پہلی صف ہے، لیکن اگر وہ مصلی یہاں سے اٹھا کر کے برآمدے میں لے جائیں تو بتاؤ کہ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول برآمدے میں چلی جائے گی، برآمدے کی دوسری صف اول قرار پائے گی۔ اچھا وہ وہاں سے بھی مصلی اٹھائیں اور صحن میں چلے جائیں تو برآمدے کی دوسری صف اول رہے گی، بلکہ وہ صحن کی صف اول بن جائے گی۔ اچھا یہ وہاں سے بھی مصلی اٹھائیں اور چھت پہ چلے جائیں تو بتاؤ برآمدے میں، صحن میں یا حال میں صف اول کا شرف باقی رہے گا؟ شرف ادھر ہوگا جدھر نظامی صاحب جائیں گے۔ اچھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر نظامی صاحب مصلی بدلتے ہیں تو شرف پیچھے پیچھے ہے، اور اگر نبیوں کا امام مکے میں ہے تو شرف مکے میں ہے، نبیوں کا امام مدینے میں ہے تو شرف مدینے میں ہے، اور نبیوں کا امام جنت میں ہے تو شرف جنت میں ہے۔ جدھر سے گزرتے جاتے ہیں شرف بھی پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جب غار حرا میں گئے تو غار حرا افضل ہو گئی۔ جدھر سے گزرتے گئے شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ صدر کے ہر جا نشینت صدر است، صدر جہاں بیٹھتا ہے وہی جگہ جائے صدر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا محبوب مجھے قسم اس شہر کی، اس لیے کہ یہاں تو جو رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں امام راضی کہتے ہیں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مقام کی قسم کی نا تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ وہ ترتیب یوں بنی، محبوب تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ اب عقل کہتی ہے کہ باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور یہ الٹا 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ کسی نے روک کر کے پوچھا بابا یہ تیرا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔
کہا وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے اور تو الٹا اس کو 2 میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اصل قیمت تو حضور سے ہے نا۔ کسی زمانے میں بش نے کہا تھا